قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ ہمارے الہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے عبادت ہے اور کسی کے لیے بھی عبادت نہیں، اسی کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے۔ ہم سارے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنا، بولنا، سننا، لینا، دینا، سب کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں رات دن۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، بھلا کیا ہے اس کے مطابق، برا کیا ہے اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، ہم سارے اللہ جل جلالہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کچھ بول رہے، سن رہے، وہ لکھ رہے ہیں اور وہ سارا محفوظ ہے۔ پھر قیامت میں کہا جائے گا، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے اور اپنا حساب خود ہی کر لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اپنا کیا ہوا دیکھ لے۔ تو جب وہ ساری باتیں دیکھے گا، وہ کہے گا، مالی حاضل کتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اس اعمال نامے نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، یہ تو سارا ہی اس میں محفوظ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سارا حاضر پائیں گے، اس اعمال نامے میں لکھا ہوگا۔ ہاں، میں نے تو ذرا سی آنکھ اٹھا کے غلط دیکھا تھا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو تھوڑا سا زبان سے ایک جو لکھا ہوا ہے، میں تو معمولی ہاتھ کا استعمال غلط کیا تھا، یہ بھی زبان سے ایک جملہ کہا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں تو معمولی ہاتھ کا استعمال غلط کیا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ زندگی غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے، سوچ کے بولنا ہے، سوچ کے سننا ہے، سوچ کے دیکھنا ہے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا سننا کیا نہیں سننا، کیا لینا کیا نہیں لینا، جو مرضی لے لیا، جو مرضی دے دیا، ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ کیا لینا کیا نہیں لینا، کہاں بیٹھنا کہاں نہیں بیٹھنا، کہاں جانا کہاں نہیں جانا، یہ رات دن سوچ سوچ کے چلنا ہے۔ ایک اللہ والا 20 برس تک جو بات زبان سے بولتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا۔ میں ادھر کرامن کاتبین نے لکھا، ادھر وہ خود بھی لکھتا تھا کہ انہوں نے بھی لکھنا ہے، میں بھی لکھوں۔ جو زبان سے جملہ بولا وہ لکھ لیا، پھر رات کو ہر روز حساب کرتا تھا۔ حدیث میں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ شروع میں اپنا حساب خود ہی کر لیا کرو، تو اپنا حساب خود ہی کرتا تھا۔
کہ اب اس میں کون سی بات ضروری تھی، کون سی غیر ضروری تھی، کون سی بات ایسی تھی جس کے کیے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، ہم نے خامخواہی وہ بات زبان سے بول دی۔ 20 برس تک پہلے تو جسے پتا ہے کہ جو میں نے بولنا ہے وہ مجھے لکھنا ہے، وہ مجھے لکھنا ہے، وہ سوچ کے بولے گا، مجھے لکھنا پڑے گا۔ پھر جب لکھ ہی لیا پھر سوچا کون سا ضروری کون سا غیر ضروری، تو اس لیے سوچ کے بولنا ہے، سوچ کے۔ ہاں، سننا بھی سوچ کے ہے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، ہاں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھو اللہ کا حکم پورا کرنے پر جو تھوڑی سی مشقت آتی ہے آئے گی، یہ بہت تھوڑی ہے۔ نماز پڑھا، پھر اٹھنا پڑا، وضو کرنا پڑا اور مسجد کی طرف چلنا پڑا، 10 منٹ انتظار کرنا پڑا، پھر نماز پہ وقت خرچ ہوا، یہ ایک مشقت ہوئی، یہ بہت تھوڑی ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر جو عذاب ہوگا، وہ مشقت، وہ تکلیف، وہ بہت زیادہ ہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں آگ میں کس نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز پڑھنے پر جو مشقت آئی وہ بہت تھوڑی ہے، جو پھر اس پہ انعام ملے گا وہ بہت زیادہ ہے۔ سارے اعمال اسی طرح سوچ لیں، روزہ رکھنے پہ جو تکلیف اٹھانی پڑی، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی، یہ جو تکلیف ہے یہ بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہم سمجھاویں سب کو، یہ پیغام دیا جا رہا ہے آپ سب کو کہ آپ نے جہاں جانا ہے 2 دن بعد 1 دن بعد آج جہاں بیٹھنا، ہر ایک کو یہ پیغام پہنچاویں۔ روزہ رکھنے پر جو مشقت تکلیف اٹھانی پڑی یہ بہت تھوڑی ہے، حکم توڑنے پر جو عذاب آئے گا اس کی تکلیف وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر روزہ رکھنے پہ جو تکلیف اٹھانی پڑی یہ بہت تھوڑی ہے، اور روزہ رکھنے پہ جو انعام ملے گا وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ۔ کسی مزدور کو 1 دن مزدوری کرنے پر 1 سال کی روزی ملے، وہ کہاں سے کہاں خوشی میں پھولا پھرے گا کہ 1 دن کی مزدوری سال کی روزی۔ تو یہاں سال کی روزی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کی روزی ہے۔ موت پر بھی ان اعمال پہ جو ملے گا وہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے ایک چیز کی قیمت ایک مرتبہ دے دی، دوبارہ پھر وہ چیز نہیں ملتی۔ صابن خریدنا، وہ کہے گا بھی 10 روپے دے دو ٹکیا لے لو، تو 10 روپے دے دیے، صابن کی ٹکیا لے لی۔ پھر کہتا ہے 1 ٹکیا اور دو، وہ کہے گا 1 10 کا نوٹ اور دو۔ وہ کہے جو پہلے میں نے آپ کو دے تو دیا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جو آپ نے دیا تھا اس کی ٹکیا میں نے دے دی، اب اگر اور لینی ہے تو اور قیمت دو۔ تو آخرت میں ایسا نہیں ہے، یہ جو دنیا میں ہم نے اعمال کر لیے انہی پہ موت پہ ملے گا، پہلے تو زندگی میں ملے گا۔ دیکھو یہ جو مال ہے نا اور یہ اسباب پھیلے ہوئے، یہ روزی کے چھوٹے اسباب ہیں، اسباب ہیں اللہ نے بنا دیے، تجارت کو زراعت کو سبب بنا دیا، مسبب الاسباب تو اللہ پاک ہی ہے، لیکن یہ جو اسباب ہیں روزی کے یہ چھوٹے اسباب ہیں اور وقتی اسباب ہیں، وقتی۔ اور یہ جو اعمال ہیں یہ روزی ملنے کے بڑے اسباب ہیں اور دائمی ملتا رہے گا ان اسباب پر، وقتی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ان پہ موت پہ بھی ملے گا، پہلے تو زندگی میں ملے گا۔
زندگی میں نماز پہ وہ ملے گا. اوہو، اللہ پاک خود کہتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے. امام الانبیاء سے ارشاد ہے، اور خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم دے دیں گے، آپ اس میں لگو، روزی ہم دیں گے، روزی ہم دے دیں گے. تو نماز روزی کا سبب. روزہ، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لعلکم تتقون، اس لیے ہیں روزے. روزے سے ملے گا تقوی، اور تقوی پہ کیا ملے گا؟ اوہو، اللہ ہی ساتھ ہو جائے گا جل جلالہ. ان اللہ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ. جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کیا تکلیف. اللہ پاک نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا اننی معکما، چلو جاؤ تم فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو بس یہ دو بندے اور وہ ساری فرعونیت، ذلیل ان کو ہونا پڑا، عذاب ان کو، ان کا کوئی نقصان ذرہ بھی نہیں کر سکا فرعون، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو تقوی پہ اللہ ساتھ ہوتا ہے. تقوی پر اللہ پاک ہر ضیق، ہر تنگی سے فراخی دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. تقوی پہ ملتی ہے روزی، ہاں، جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور تقوی پر اللہ پاک کاموں کو آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ کام ایک ہے، تقوی والا اللہ پاک اس کا کام چٹکیوں میں کر دے گا، اور دوسرا غیر تقوی والا وہ خاک چھان چھان کے، رو رو کے، مر مر کے وہ کام کرے گا، پھر بھی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو. تقوی والے کے کاموں کو اللہ جل جلالہ آسان کر دیتا ہے. تو یہ اسباب جو مادی اسباب ہیں، یہ چھوٹے بھی ہیں، تھوڑے بھی ہیں، وقتی بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے. اور جو اعمال ہیں یہ بڑے اسباب ہیں، اور یہ دائمی اسباب ہیں. ہدایت یہ ہے کہ جو آدمی کو مال میں نظر آتا ہے وہ اعمال میں نظر آئے. مال سے زندگی بنتی نظر آتی ہے، وہ اعمال میں نظر آئے. جو مخلوق میں زندگی بنتی نظر آتی ہے وہ خالق میں نظر آئے کہ میری زندگی میرا اللہ بنائے گا. اگر یہ لوگ میرے ساتھ ہو گئے تو میری زندگی بنے گی، یہ غلط یقین ہے. ساری دنیا بھی ساتھ ہو جائے، ذرہ برابر نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ ذرہ برابر نقصان دے سکتے ہیں. ہاں، ذرہ برابر بھی ساری امت جمع ہو جائے. کرنے والے اللہ پاک ہیں. اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں. تو اعمال یہ بڑے اسباب ہیں پلنے کے. تقوی پلنے کا بڑا سبب ہے، اور زکوٰۃ پلنے کا بڑا سبب ہے. زکوٰۃ خوشی سے دینی چاہیے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک دانق زکوٰۃ میں دینا، ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ. وہ لکھا ہے نا، ہارون رشید کا بیٹا 7 دن مزدوری، ایک دن مزدوری کرتا تھا، ایک دن، اور ایک درہم اور ایک دانق مزدوری میں لیتا تھا، ہر روز ایک دانق خرچ کرتا تھا. تو 6 دن میں ایک درہم خرچ ہو گیا، اور 7ویں دن کے لیے ایک دانق الگ لیا، تو دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوا. 6 رتی بنتا ہے، 6 رتی. زکوٰۃ میں دینا پہاڑ برابر سونا نفلی خرچ کرنے سے افضل ہے. ہاں، پہاڑ برابر نفلی
فرائض کے برابر نفل ہو ہی نہیں سکتے. جو ایک روزہ جان کے چھوڑ دے پھر بعد میں اسے خیال آئے کہ میں نے غلطی کی، روزہ چھوڑ دیا، اب یہ کمی پوری کرنی ہے، تو حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کمی پوری ہو ہی نہیں سکتی. وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اگرچہ سارا زمانہ روزے رکھتا ہی رہے وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. اب بتاؤ، عمر بھر روز مرتبہ نماز پڑھ لی، صام الدہر کلہ، اگرچہ سارا زمانہ روزے رکھتا ہی رہے وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. اب بتاؤ، عمر بھر روزے رکھے، جو وقت پہ نہیں رکھا وہ کمی نہیں پوری ہو سکتی. ہاں، اسی طرح یہ فضائل نماز میں لکھا ہے نا، اس کی جماعت بہت ہوگی تو 25 مرتبہ نماز پڑھ لی. تو آگے شیخ نے لکھا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی چاہے 1000 مرتبہ پڑھ لے. وہ تو 25 مرتبہ پڑھی تھی نا. یہ تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پر دھیان کرنا چاہیے. تو وہ کمی نہیں پوری ہو سکتی. تو فرائض، ہاں، یہ بھی حضرت مجدد الفزانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک فرض کا ادا کرنا 1000 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے. 1000 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے. ہمارے ایک بزرگ بیان کیا کرتے تھے، ہاں یہی. تو میرے پاس وہ کتاب پہنچی مجدد الفزانی رحمہ اللہ کی عربی کی، ان کے مکاتیب، اس میں وہ پہلا ہی مکتوب وہ ہے، ایک فرض کا ادا کرنا 1000 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے. ہاں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعتیں ساری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سب سے افضل ہے. تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، تکبیر اولا ساری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سب سے افضل ہے. یہ جتنے بھی اعمال اللہ عز و جل نے دیے ہیں یہ ہمارے نفع کے لیے، ہمیں اپنے خزانوں سے دینے کے لیے دیے. یہ عمل کر لو، یوں لے لو. کلمے پہ کتنا ملتا ہے؟ 7 زمین آسمان مل کر بھی وہ نہیں بن سکتا جو کلمہ پر ملے گا. روزے پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ، عبادت پہ، تلاوت پر جو ملے گا وہ دنیا میں سما ہی نہیں سکتا. اس لیے آخرت میں اس کا ملے گا، آخرت میں. اور دنیا میں اس کی برکات دنیا میں بھی مل جائیں گی، دنیا میں بھی اس کی برکات مل جائیں گی. تو ہم ساری دنیا والوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، دیکھو اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا کرنے کے لیے یہ اعمال دیے ہیں. علم، ہاں، اس وقت پتہ لگے گا جب علم والوں کو اللہ پاک عطا کرے گا، اس وقت پتہ لگے گا. جب نبیوں کے ساتھ اللہ جل جلالہ ان کا حشر کرے گا، نبیوں سے ایک درجہ نیچے ہوگا جو علم سیکھتا سیکھتا مر جائے ساری زندگی. ہاں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، چلتے چلاتے ہم سیکھتے رہیں. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ ہی ساتھ ہو جاتا ہے جل جلالہ. انا معہ اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے. جب اللہ پاک ہی ساتھ ہو گیا اور کیا چاہیے. تو ان اعمال میں جو نفع ہیں وہ بہت بڑے ہیں. جو ہمیں مال میں نظر آتا ہے وہ اعمال میں نظر آئے،
جو مخلوق میں نظر آتا ہے وہ خالق میں اللہ کے ساتھ ہونے میں نظر آئے، جو دنیا بنانے پہ نفع نظر آتا ہے وہ آخرت بنانے پہ نظر آئے۔ دنیا تو چند دن کی، پتہ بھی نہیں لگتا، ابھی آدمی کھڑا ہوتا ہے ابھی فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے بیمار ہونا یہ بھی کوئی شرط نہیں، کوئی مصیبت آنا یہ بھی نہیں۔ ایک آدمی سبزی توڑتا توڑتا مر گیا، ایک آدمی دکان کے 2 تالے گھر سے دکان پہ آیا، ایک تالا کھولا دوسرا نہیں کھولا مر گیا۔ ایک ہمارا ایک بزرگ لاہور میں بیان کرتا کرتا بیٹھا اور مر گیا، لو۔ ایک اور بزرگ مستورات میں بیان کرتا کرتا بیٹھا ہوا تھا، لیٹا اور مر گیا۔ ایک اور اللہ والا نماز پڑھ رہا سجدے میں گیا اور مر گیا۔ یہ ابھی کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں آخرت دنیا بنانا یہ کفر کا مزاج ہے، اس کو مقصود بنانا، بنانے سے مطلب مقصود بنانا، رات دن کی قوت، استعدادیں، صلاحیتیں اس میں خرچ کر دینا کہ میرے پاس مال آ جائے۔ ارے مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، مال سے وہ ہوگا۔ صحیح یقین اور غلط یقین، صحیح اندر اتارنا، غلط نکالنا۔ غلط کیا ہے کہ میں مال جمع کرنے کی محنت کروں گا تو مجھے مال ملے گا، پھر جب مال مل جائے گا مال سے چیزیں خریدوں گا، جب میرے پاس مال بھی بہت ہو گیا، چیزیں سامان بھی بہت ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ہے غلط یقین۔ کیسے پتا چلا؟ قرآن پاک سے پتا چلا۔ قارون کے پاس مال بہت تھا لیکن ناکام ہوا، فرعون کے پاس مال بہت تھا، ملک تھا۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، یہ نہریں میری نہیں ہیں۔ بادشاہوں کے پاس مال ہوتا ہی ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے ناکام ہوا۔ حامان کے پاس وزارت، قرآن سے پتا چلتا ہے، فرعون کہتا تھا اے حامان یہ کر میرے لیے، یہ کر یہ کر، تو قرآن ہی بتاتا ہے کہ حامان کو عہدے میں، منصب میں، وزارت میں کامیابی نہیں ملی۔ وقارون وفرعون وحامان، تینوں کا نام لیا، پھر آگے بتایا کلن اخذنا بذنبہ، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اور قوموں کا حال بھی بتایا اور اس کے آگے جا کے یہ جملہ فرمایا، قوم نوح کے پاس اکثریت ہے، کامیابی نہیں۔ قوم عاد کے پاس قوت ہے، کامیابی نہیں۔ قوم سمود کے پاس صنعت ہے، کامیابی نہ ملی۔ قوم شعیب کے پاس تجارتیں تھیں، کامیابی نہیں ملی۔ قوم سبا کے پاس زمینیں تھیں، کھیت باغات، قرآن بتاتا ہے کامیابی نہیں ملی۔ اصحاب السبت کے پاس ہنر تھا مچھلیاں پکڑنے کا، قرآن بتاتا ہے کامیابی نہیں ملی۔ ابرا کافر، اس کے پاس فوج تھی، اصحاب فیل، قرآن بتاتا ہے ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مال والے، اسباب والے، عہدے والے، حکومت والے، وزارتوں والے، تجارت والے، قوت والے، صنعت والے، تجارت والے، زمینوں کھیتیوں والے، ہنر والے، فوجوں والے، یہ سارا قرآن پاک نے بتایا ہے ان کو ان چیزوں میں کامیابی نہیں ملی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کامیابی تو نہیں ملی، پر اللہ پاک نے ہمیں کس لیے بتایا ہے؟ نہیں ملی تو نہیں ملی، ختم ہو گئی بات؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی بات۔ اللہ پاک اس امت محمدیہ کو بتانا چاہتا ہے دیکھو تم اپنی زندگی غلط بنیادوں پہ نہ اٹھانا، یہ بتا رہا ہے اللہ پاک۔ اور اگر یہ کرو گے تو پھر ان کو جو بھگتنا پڑا ہے
وہی تمہارے مقدر میں ہوگا. اس لیے ہمیں آگاہ کیا ہے، بتایا ہے. ہاں بتایا ہے. صحیح یقین کیا ہے؟ میں ایمان پہ محنت کروں گا، ایمان و یقین کی دعوت چلاؤں گا، دعوت دوں گا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، دعوت دینا اپنے یقین بنانے کو پہلے رکھنا چاہیے کہ میں اس کا محتاج ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا اولین محتاج میں ہوں اپنے آپ کو. ہاں دیکھو، جو اپنی نیت نہ کرے تو پھر یقینی نہیں ہے کہ اس کو اس پہ ہدایت ملے، کیونکہ نیت ہی نہیں. اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. اس کی خود ہدایت لینا، صحیح یقین بنانا، اس کی نیت ہی نہیں. اور دوسروں کو بھی پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، کیونکہ دوسروں کے لیے وعدہ نہیں، نیت ہی نہیں. اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. اس کی خود ہدایت لینا، صحیح یقین بنانا، اس کی نیت ہی نہیں. اور دوسروں کو بھی پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، کیونکہ دوسروں کے لیے وعدہ نہیں. یہ وعدہ نہیں ہے کہ جن پہ تم محنت کرو گے ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. ہاں یہ وعدہ نہیں ہے. نبیوں نے محنت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پہ محنت کر رہے، یا بنی ارکب معنا، لیکن ہدایت نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام آزر پہ محنت کر رہے، ہاں یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ رہے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملی ہے. ابو جہل پہ پتہ نہیں کتنی محنت ہوئی، ابو لہب پہ، عتبہ شیبہ پہ، لیکن ہدایت نہیں ملی. یہ وعدہ نہیں ہے کہ جس پہ تم محنت کرو گے ہم ضرور بالضرور اس کو ہدایت دیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے تو محنت کرو، جس کے مقدر میں ہوگی ہم جو چاہیں گے دے دیں گے. آپ نے محنت کرنی ہے. مکلف آپ اپنے ہیں. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، مومنوں کو بھی ابھارو، ان کے اندر ابھار پیدا کرو. تو سب سے پہلی نیت اپنی ہدایت کی، اپنا یقین بنانے کی. ہاں یہ وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں ہماری طلب میں محنت کریں گے ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے. الطالب الصادق لا یحرم، سچا طالب کبھی محروم نہیں ہوتا. تو صحیح یقین، میں ایمان پہ محنت کروں گا، میرا ایمان بنے گا. ایمان کی محنت، دعوت اللہ. جو ایمان بنانا چاہے آسان 3-4 راستے آسان عرض ہیں، جس سے بڑی جلدی یقین بنے گا، بہت جلدی. جو بنانا چاہے، لیکن بنے گا بنانے سے. فلانی سواری بڑی تیز ہے، لیکن چلائے گا، استعمال کرے گا، جبھی تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو پہنچے گا. تو بنے گا بڑی جلدی. نمبر 1، نبیوں کے واقعات بولنا اور سننا، ان کو عام کرنا، اس سے بہت جلدی یقین بنے گا. خاص کر وہ واقعات جو قرآن پاک میں نبیوں کے بیان کیے گئے جن میں ظاہر کے خلاف ہے، وہ واقعات. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ ٹھنڈی سلامتی والی کر دی. موسیٰ علیہ السلام پانی پہ لاٹھی مارو، 12 راستے. پانی پہ تو 1000 لاٹھی مارو، ایک راستہ بھی نہیں بنتا. لیکن جب اللہ چاہے پھر 12 بھی بن جاتے ہیں. 12 تو کیا 12,000 بنانا چاہے اللہ کا ارادہ ہو بس. تو پھر پتھر پہ لاٹھی مارو، دریا پار کر کے چلے گئے، آگے پیاس ہو گئی تو ہم پانی مانگا، اللہ نے کہا پتھر پہ لاٹھی. پتھر پہ چاہے 1000 لاٹھی مارو، ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکلتا. پتھر کے اندر پانی کہاں. لیکن جب اللہ چاہے تو پھر پتھر پہ لاٹھی مروا کے 12 چشمے جاری کر دے. جب اللہ چاہے من و سلوا اتار دے. جب اللہ چاہے بادلوں کا سایہ کر دے. جب اللہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام
مردے پہ ہاتھ پھیریں، زندہ مردے پہ 1000 مرتبہ ہاتھ پھیرو، مردہ نہیں زندہ ہوتا، چاہے 1,00,000 مرتبہ ہاتھ پھیرو، لیکن جب اللہ چاہے پھر 1 مرتبہ ہاتھ پھیرنے سے بھی زندہ ہو جائے، ہاتھ نہ پھیرنے پہ بھی زندہ ہو جائے۔ کرنے والے اللہ پاک ہیں اپنی قدرت سے۔